فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن عيسى ابن مريم وجعلني مباركا أينما كنت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشق خیر الورا حضرت مولانا قاری محمد اکبر سیالوی صاحب زندہ شریف ہو، جناب محترم صاحبزادہ محمد افضال صاحب، صاحبزادہ محمد ماجد صاحب، عاشق خیر الورا الحاج محمد اشرف صاحب، جناب محترم پروفیسر فہد حسین صاحب، زینت السادات پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، حاضر ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد انیس قادری رضوی صاحب زیدہ شرف ہو، حضرت مولانا قاری محمد طارق صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، بڑا سہانا وقت ہے عرس پاک کی محفل میں جو ہم گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، اہل اللہ کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی کا خوبصورت وقت ہے جو ہم اس عرس پاک کی محفل میں گزار رہے ہیں۔ نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرماں دا ویلا، دعا گو ہوں کہ خالق کائنات عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے، ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون آیا ہے، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آیا ہے۔ آج ہم سب یہاں ایک بہت بڑی نسبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد، سید الاولیاء، تاجدار تصوف و طریقت، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کی بڑی 11ویں شریف کا ختم پاک بھی ہے، اور زینت الاصفیاء شیخ جیو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے۔ بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جامعہ منظور العلوم ایک ولی کامل کے ساتھ اس ادارے کی نسبت ہے۔ حضرت قبلہ زینت الاصفیاء قرۃ عیون الصلحاء پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جب بھی یہاں منظور العلوم جامعہ میں حاضر ہوں یا شادی وال جامعہ مسجد میں، تو پس منظر میں ایک ایسے سوز و گداز والی ہستی، ان کا چہرہ پس منظر میں نظر آتا رہتا ہے، الحاج مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سینکڑوں دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلائے، جہاں بیٹھے وہاں محبت اور عشق کے دیے جلائے، ایسی پیاری خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں کہ خود تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کے جلائے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے اجاڑ کر کے نہیں جاتا، گلشن آباد کر کے جاتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، جسم ہے اور روح ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی جو حقیقت ہے وہ تو اس کا باطن ہے، اس کا اندر ہے۔ کچھ خزانے ایسے ہیں جن کا تعلق
ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ خزانے ایسے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ باطن کے خزانوں میں بہت بڑا خزانہ عشق رسول ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محبت رسول ہے۔ جسے محبت رسول مل گئی، محبت رسول، ادب رسول، اتباع رسول، جسے یہ تین چیزیں مل گئیں اسے دنیا آخرت کے سارے خزانے مل گئے۔ محبت رسول، ادب رسول اور اتباع رسول۔ الحاج مشتاق احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکہ تھے ان تینوں چیزوں کا۔ دنیا کے خزانے لینے ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہاں سے ملیں گے، دنیا کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہمیں بازار کا پتہ ہے۔ یہ جو باطن کے خزانے ہیں، باطن کی نعمتیں ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ درد کی دولت، سوز اور گداز کی دولت، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں کہ جسم کو درد ہوتا ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی دے تاکہ درد دور ہو جائے، درد ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق رسول یہ ایسا درد ہے جسے یہ درد نصیب ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے درد بڑھ جائے، درد میں اور اضافہ ہو جائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے تو چن چن کے بڑے سونے لفظ لکھے ہیں، اور کسی کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ فزوں کا مطلب کیا ہے تو میں پنجابی میں آپ کو ترجمہ نہ سنا دوں۔ درد کے بادشاہ خواجہ غلام فرید نے بھی یہی بات کی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے۔ دون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہو جانا، دونے ہو جانا۔ خواجہ صاحب آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ درد دونے ہو جائیں؟ کہتے ہیں نہیں، دون سوائے، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے۔ جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے، غلام فریدا او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے۔ غلام فریدا او درد سلامت جنہ درداں، یہ درد بڑی دولت ہے، محبوب تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ وہ درد جو بستر سے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کر دے، وہ درد جو غفلت سے نکال کے بندگی کی شاہراہ پہ چلا دے، وہ درد نعمت ہے یا نہیں؟ غلام فریدا او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے۔ درد بڑی دولت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی یہ درد مل جائے۔ آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں یہ درد ملتا کہاں سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ ایک مقام پہ اقبال نے اسی درد کو مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اقبال تیری قبر پہ اللہ رحمتیں نازل کرے۔ اقبال نے بتا دیا یہ درد نہ کسی رافضی کو ملے گا نہ کسی خارجی کو ملے گا، یہ درد اہل سنت و جماعت کو ہی ملے گا، جو مولا علی کے بھی غلام ہیں، صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں۔ اس لیے دوسرے مصرے میں اقبال نے لکھا ہے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، یہ درد اسے ہی ملے گا جو مولا علی کا بھی نوکر ہے، صدیق اکبر کا بھی غلام ہے۔ نہ کسی رافضی کو یہ درد ملے گا نہ کسی خارجی کو یہ درد ملے گا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر، ہم ان فقیروں کو ماننے والے ہیں جن کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھا، جنہوں نے زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہیں۔
جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم ان مشائخ کو ماننے والے ہیں جن کی زندگیاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزری ہیں، عقیدے اور عمل کی اصلاح میں گزری ہیں۔ خانقاہ کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے باہر کا ماحول، ایک ہے اندر کا ماحول۔ انسان زیادہ کہاں رہتا ہے، باہر یا اندر؟ باہر خوشی کا ماحول ہو، اندر دکھ کی کیفیت ہو، باہر کی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی، تو انسان اندر زیادہ رہتا ہے۔ اندر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، باطن کی کیفیت، وہ انسان کا اصل مقام ہے۔ باطن وچ چنگے جڑے ہوئے نہ ہی انج ظاہر چنگے تے کی چنگے، دل عشق نبی وچ رنگیا نہ گیا انج کپڑے رنگے تے کی رنگے۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو باہر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، گلیوں کی صفائی، نالیوں کی صفائی، سڑکوں کی صفائی، سڑکوں کو تعمیر کرنا۔ کوئی ادارہ ایسا بھی ہے جو اندر کی صفائی کے لیے بنایا جائے۔ خانقاہ وہ ادارہ ہے جو باطن کی صفائی کرتا ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ درد کی دولت ملتی ہے صوفیاء سے، فقیروں سے، اہل اللہ سے، لیکن دودھ اس برتن میں ڈالا جاتا ہے جو صاف ستھرا ہو، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی برتن کرے جس میں غلاظت ہو، گندگی، اور کہ بھی دودھ ڈال دیں، آپ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ دودھ خراب ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے پہلے برتن صاف کرو پھر دودھ ڈالو گا۔ اولیاء کرام یہ درد کی دولت دیتے ہیں، پر پہلے پانڈا صاف کرتے ہیں، برتن صاف کرتے ہیں۔ باطن کی طہارت، باروں باری بوکر چھٹ دے سٹ اندر دا کوڑا، دل بر جے تنو منہ نہ لاوے پن چھڈ کچ دا چوڑا۔ کتا گر گیا کنویں میں مر گیا، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ سارا پانی آپ نکال لیں، کتا نہ نکالیں، کنواں پاک ہوگا؟ پہلے کیا نکالنا ہے؟ پہلے اس مردار کو نکالنا ہے، پھر سارا پانی نکالنا ہے، اب کنواں پاک ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے اندر سے وہ میں کا مردار تو نکالتے نہیں، ورد وظائف پڑھ کے بوکے نکال رہے ہیں، ڈول نکال رہے ہیں۔ باروں باری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ صوفیاء کرام، ان کے بغیر کسی نے یہ اندر والی میں نہیں ماری۔ حضرت سلطان باؤ فرماتی ہیں باج فقیراں کسی نہیں ماریا، اس ظالم چور اندر دا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، شفیع الامم، آپ کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، حافظ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مبلغ بنا کے بصرے بھیج دیا۔ اس دور میں اسلام عرب سے نکل کے عجم میں آیا، تو کتابیں تو ابھی اتنی نہیں لکھی گئیں، اور ابھی سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں، تو پھر جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کی تربیت کے لیے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک آئے ہیں بصرے، جہاں آپ نے ڈیرا لگایا ہے نا، آپ کے ڈیرے کا نام رکھا گیا تھا زاویہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ یہ زاویہ کا لفظ جب آیا ایران میں تو بن گیا خانقاہ، اور جب یہی لفظ آیا ادھر ہندوستان میں تو بن گیا آستانہ۔ آستانہ ہو، درگاہ ہو، خانقاہ ہو، سب سے پہلے یہ لفظ صحابی رسول حضرت انس کے ڈیرے کے لیے بولا گیا ہے۔ زاویے کا مطلب کیا ہے؟ زاویے کا مطلب ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ اہل اللہ کے دروازے پہ آئیں، یہ زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ زاویے کا مطلب ہی موڑ ہے، ٹرننگ پوائنٹ۔ اللہ والوں کے آستانے پہ آئیں، یہ دل کا رخ پھیر دیتے ہیں۔
غفلت سے نکال کے تقوی کی شاہراہ پہ چلا دیتے ہیں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ ہے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ اہل اللہ نے مقاصد بعثت کو سینے سے لگایا اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ جو حضور کی آمد کا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے، تاجدار ختم نبوت نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، ان تعلیمات کو سینے سے لگا کے صوفیاء دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ان خانقاہوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ خانقاہیں انسانیت کو غفلت سے نکال کے دروازہ مصطفیٰ تک پہنچا رہی ہیں۔ جب یہ بیعت لیتے ہیں تو اپنا غلام نہیں بناتے، رسول اللہ کا غلام بناتے ہیں۔ اولیاء تو ڈیوٹی دے رہے ہیں، ڈیوٹی سرکار مدینہ کی طرف سے لگائی گئی۔ یہ ایک پورا نظام ہے خانقاہی زندگی، آپ سمجھتے ہیں غوث کتب ابدال، یا پھر جب کہیں بیعت ہوتے ہیں تو وہ آپ کو شجرہ دیتے ہیں، یہ نقش بندی شجرہ ہے، یہ قادری شجرہ ہے، ہاتھوں کا ایک سلسلہ زنجیر بنتی ہوئی رسول اللہ کے دست مبارک تک پہنچتی ہے۔ تو صوفیاء جب بیعت لیتے ہیں، اولیاء جب بیعت لیتے ہیں، اپنا غلام نہیں بناتے۔ کس کا غلام بناتے ہیں؟ رسول اللہ کا غلام بناتے ہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبہ شریفہ میں ارشاد فرمایا، پیرا مریدی دنیا داری نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن کی تیاری کا نام ہے۔ مرید بیعت کرتا ہے کہ پیر جی منو تیاری کراؤ، میں قیامت دے پرچے چ پاس کی جو سکتا، اور مرید اور پیر بیعت لیتا ہے اس نیت سے کہ میں تمہیں شریعت کے راستے پہ، طریقت کے راستے پہ چلاؤں گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عین الفقر میں لکھا ہے، فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ رہبر نہیں، وہ رازن ہے۔ آج کل اگر کوئی 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنا کے دکان پہ چلا جائے اور کہ یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، سودا دو، دکاندار دے دے گا؟ یہ 10,000 کا نوٹ بنا کے، 10,000 کا جعلی نوٹ بنا کے اگر دکاندار کے پاس جائیں، وہ سودا دے دے گا؟ کہے گا 10,000 کا نوٹ حکومت نے نہیں بنایا، تم نے کہاں سے بنا لیا؟ ہاں، اگر کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ بنا لے تو ممکن ہے چل جائے۔ کیوں؟ 5,000 کے اصلی نوٹ موجود ہے نا، تو پھر یہ نقل بھی چل سکتی ہے۔ جو اصل موجود ہو اس کی نقل بھی چل جاتی ہے۔ تو اصل پیر موجود ہیں، اس لیے بعض نقل بھی بنے کہ شاید ہم بھی چل جائیں۔ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں اصل اور نقل کی پہچان کر کے جو بندہ جیے گا نا، وہی ہدایت پائے گا۔ نقل سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے جن ہستیوں کے نام لیے شروع میں، یہ سارے وہ تھے جنہوں نے شریعت کا ادب کیا ہے، جنہوں نے شریعت کی حکمرانی اپنے اوپر بھی قائم کی ہے اور اپنے معاشرے پہ بھی قائم کی ہے۔ میرے آقا کریم کی آمد کا جو مقصد تھا، صوفیاء نے وہ سینے سے لگایا اور دنیا بھر میں پھیل گئے۔ حضرت انس کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور اس پر صوفیاء کرام کے اقوال کے اصل مقصد کیا ہے یہاں حاضری کا؟ مرشد مرید کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ نبوی میں لے جاتا ہے۔ یہ برکت اللہ تعالی ولی کامل کو عطا فرماتا ہے کہ آئیں ولی کی محفل میں، پہنچتے کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی محفل میں۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، قرآن بتا رہا ہے نبیوں کا وجود برکت والا وجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ والے ہیں، پر دنیا میں بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کیا کرنے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں؟
فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پہلے زمانوں میں ایک طریقہ تھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ہوکا دینے والا ہوکا دیتا ہے، بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے۔ اب جو بادشاہ کی سواری کے آگے ہوکا دے رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ مقتدی ہیں، ہمارے آقا امام ہیں۔ مقتدی نبی کا وجود برکتوں والا ہے، امام الانبیاء کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے آقا منبع ہیں برکات کا، مصدر ہیں برکات کا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ ہیں وہاں برکتیں ہیں، تو جہاں عیسیٰ کے بھی امام ہوں وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ جس دل میں حضور ہوں اس دل پہ کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضور کی برکتیں بیان کرنا شروع کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، برکات نبوت کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے وجود پاک سے کائنات کو جو برکتیں مل رہی ہیں۔ کھاری کنویں میں لواب دہن ڈالا، کھاری کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ حضرت عتبہ کو خارش کی تکلیف ہے، میرے آقا کریم نے لواب دہن لگایا۔ عتبہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ لواب دہن پہلے میرے بدن سے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔ ایک صحابی نے گھر کھانا پکایا، 8-10 بندوں کا، حضور کی دعوت کی ہے، میرے آقا تشریف لائے ہیں، سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں، ہنڈیا میں لواب دہن ڈالا ہے، سینکڑوں صحابہ رج کے چلے گئے، ہنڈیا میں کھانا اسی طرح موجود ہے۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو آپ نے لواب دہن لگایا، ہڈی جڑ گئی ہے۔ ایک لواب دہن ہے، کام کتنے کر رہا ہے، کہیں کھارا کنواں میٹھا ہو رہا ہے، کہیں کھانے میں برکت ہو رہی ہے، کہیں بدن سے بیماری دور ہوئی ہے، کہیں بے نور آنکھ کو نور ملا ہے، کہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی ہے۔ ایک لواب دہن ہے، برکتیں کتنی ہیں۔ برکات نبوی کا ذکر شروع کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے وجود پاک کی برکتوں کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک صحابی اپنے 9 عمر بیٹے کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، برکت کی دعا فرمائیں۔ کون سی دعا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک، میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ دستے مبارک رکھا، دستے کرم رکھا، اور دعا دی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ جب میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، آپ کے چہرے اور آنکھیں بھی دیکھ رہا ہوں، کئی دلوں میں یہ خواہش جوش مار رہی ہے، کاش کبھی ہمارے سر پہ بھی حضور دستے شفقت رکھ دیں۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے۔ حضرت حنظلہ کے سر پہ آپ نے دستے کرم رکھا اور دعا دی بارک اللہ فیک۔ حنظلہ دعا لے کے واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ اہل قبیلہ کو پتا چلا حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے دعائے برکت دی ہے۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، مریض کو لے کے لوگ آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں نقل کی ہے۔ مریض کو لے کے حنظلہ کے گھر لوگ آ جاتے اور سوال کیا کرتے، اے حنظلہ تم جو دعائے برکت لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ اب جناب حنظلہ کیا جواب دیتے تھے،
جہاں ان کے سر پہ حضور کا دست کرم مس ہوا تھا نا، جہاں ان کے سر پہ حضور کا دست کرم لگا تھا، وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے، وہاں اپنا ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ کی برکت کو ظاہر فرما دے۔ ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکت رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہاتھ صحابی کا لگ رہا ہے، مریض کو شفا مل رہی ہے، سبب کیا ہے؟ صحابی نے وہاں ہاتھ رکھا ہے جہاں رسول اللہ کا ہاتھ مس ہوا تھا، اور پڑھا بھی کیا ہے؟ بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ ہاتھ صحابی کا لگ رہا ہے، برکت رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کے ہاتھ سے کس کی برکتیں انسانیت میں تقسیم ہوئی ہیں؟ جی سارا مضمون میں نے آپ کے سامنے خانقاہی زندگی کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ جب ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، تو یہ نیابت ہے رسول اللہ کے ہاتھ کی، ہاتھوں کی یہ زنجیر بنتی ہے رسول اللہ کے ہاتھ تک۔ ابھی حضرت انس کا ذکر میں کر رہا تھا، ان کے شاگرد ہے ثابت بنانی۔ حضرت ثابت بنانی جب حضرت انس سے مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا، میں نے رسول اللہ کا دست مبارک نہیں چوما، اور آپ کا ہاتھ حضور کے دست مبارک سے مس ہوا ہے۔ استاد جی تواڈا ہاتھ چوم کے میں حضور دا ہاتھ پیا چوم، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کے میں کس کا ہاتھ چوم رہا ہوں؟ رسول اللہ کا ہاتھ، چونکہ آپ کا ہاتھ مس ہوا ہے حضور کے ہاتھ سے۔ یہ حضرت ثابت بنانی کا عقیدہ ہے۔ وہ حضرت انس کا ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ حضرت انس کا ہاتھ حضور کے دست مبارک سے مس ہوا ہے۔ خانقاہی زندگی میں ہم اہل اللہ کے ساتھ جو نسبت جوڑتے ہیں، ہمارے ہاں جو شجرہ دیا جاتا ہے، وہ شجرہ اسی چیز کا بیان ہے کہ یہ ہاتھ کس طرح حضور کے ہاتھ تک پہنچا ہے۔ اس ہاتھ کو جو نیابت ملی ہے وہ کس نسبت سے ملی ہے، کن ہاتھوں سے آتے ہوئے ملی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اعلیٰ حضرت نے حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ اور دوسرا شعر تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سال۔ قلائد الجواہر میں ہے رافضی، اس دور کے رافضی دو ٹوکروں میں چادریں اوپر ڈال کے نا، دو ٹوکرے لے کے آئے حضور غوث اعظم کی محفل میں۔ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور غوث اعظم لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں اور اہل بیت اور صحابہ دونوں کا غلام بنا رہے ہیں، تو رافضیوں کو اس دور میں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ آگے حضور غوث اعظم کی محفل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتا دینا ان دو ٹوکروں کے اندر کیا ہے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اوپر چادریں ڈالی ہوئی تھی، آپ نے ایک ٹوکرے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس میں ایک صحت مند بچہ ہے، اسے کوئی بیماری نہیں، صحت مند ہے۔ رافضیوں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا چادر ہٹاؤ، نکالو اسے ٹوکرے سے۔ باہر نکالا گیا، وہ بچہ چل پھر سکتا ہے، تندرست ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اب کھڑا ہو کے دکھا، اس کے جوڑ جڑ گئے، وہ اٹھ نہیں سکتا۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے بیمار کرنا مقصود نہیں تھا، اپنی شان دکھانا مقصود تھی کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا کی ہے۔ اب کھڑا ہو اور پہلے کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے۔ وہ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح چل پھر رہا ہے۔ بعض رافضیوں نے بیعت کر لی، توبہ کر لی، کچھ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا بتائیں دوسرے ٹوکرے میں کیا ہے؟ آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس میں ایک مریض بچہ ہے۔
انہوں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا. فرمایا چادریں ہٹاؤ. چادریں ہٹائی گئی. اس مریض بچے کو اٹھا کے انہوں نے باہر رکھا. آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اٹھ اور صحت مند بچوں کی طرح دوڑنا شروع کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. سوشل میڈیا لے سکتے ہیں، نسخہ کسی ڈاکٹر سے لکھوانا ہوگا. سوشل میڈیا پہ آج کل بزرگوں کی کرامات والے بیانات چلا کے لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ جیسے کرامت چیز ہی کوئی نہیں، جبکہ قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے خود کرامتیں بیان فرمائی ہیں. حضرت بی بی مریم کی کرامتیں اللہ نے بیان فرمائی. بے موسم پھل بی بی مریم کے پاس. حضرت بی بی مریم نے خشک تنے کو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ واپس اپنے فطرتی مقام پہ نہیں آیا، خشک تنا ہرا ہو گیا ہے، پھل لگ گیا ہے اور پھل گرنا شروع ہو گیا ہے. قرآن پاک میں آصف بن برقیہ کی کرامت، اصحاب کہف کی کرامت، قرآن پاک میں اللہ نے خود کرامات بیان فرمائی ہیں. اس لیے اگر کوئی مطلقاً کرامات کا انکار کرے گا اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. ہم قدرت کو بھی مانتے ہیں، معجزے کو بھی مانتے ہیں، کرامت کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، اور ولیوں کی بعض لوگ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں. آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. علماء سے پوچھ رہا ہوں کیا ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شاہی کوئی نہیں، یا اللہ انہاں دے راہ تے سانو چلا جڑے چیز ہی کوئی نہیں، جڑے شاہی کوئی نہیں. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں؟ روز نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام نازل فرمایا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ، ولیوں پہ. صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ جی صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے یا بابوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کے بعد صدیقوں پہ بھی انعام ہوا ہے، شہیدوں پہ بھی انعام ہوا ہے، صالحین پہ بھی انعام ہوا ہے. اب اگر کوئی اولیاء کی عظمت کا انکار کرے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہے، کیا اللہ کا انعام کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ اللہ کا انعام کوئی چیز نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، استعدادیں عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی. جو ولیوں کی کرامات کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. شریعت مطہرہ میں صرف 2 گناہوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اعلان جنگ فرمایا ہے، یا سود کھانے والے کو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا ولیوں کے دشمن کو. مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. جو ولی کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ تو جو ولی کا دوست ہے، جو ولی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے یہ اعلان کر دیا. تو جو ولی کا دوست ہے وہ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ادریس خولانی آئے. اس حدیث کو امام مالک انہوں نے نقل فرمایا. مفتی حرمین محدث مدینہ طیبہ حضرت امام مالک انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت ادریس خولانی دمشق کی جامعہ مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا ایک روشن چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں. لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. پریشان حال لوگ آتے ہیں خوشی خوشی واپس جاتے ہیں.
ادریس خولانی پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ بتایا گیا یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہے۔ ادریس خولانی ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ کیا تم اس پر قسم دے سکتے ہو کہ اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جناب ادریس خولانی نے کہا واللہ انی لاحبک للہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے ادریس خولانی کا دامن پکڑا، اپنی طرف کھینچا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، جو اولیاء کا محب بنتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کا محبوب بننا یہ معمولی رتبہ ہے؟ اللہ ہر کسی کو ولیوں کی محبت نہیں عطا کرتا، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے اپنے بندوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے، انبیاء ان پہ فخر کریں گے، شہداء ان پہ فخر کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں اور انبیاء ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، انبیاء ان پہ فخر کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اہل اللہ سے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن نور کے تخت عطا کیے جائیں گے۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے میرے بندوں سے محبت کرتے تھے؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا آج میں تمہیں عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں۔ جن کی باہمی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا ایو اورل ایمان اوساکو، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے جس کو پکڑ لیں تو بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا؟ صحابہ نے مختلف جوابات دیے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے جسے پکڑ لیں تو بندے کا ایمان ضائع نہ ہو، ایمان لے کے بندہ دنیا سے جائے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اہل اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ وہ مضبوط رسی ہے کہ جب تم اہل اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرو گے اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حضرت انس کا ذکر میں نے 2-3 مرتبہ کیا، ان سے بھی ایک روایت صحیحین میں موجود ہے، حدیث متفق علیہ ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، بندہ کسی سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو فرمایا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں کمال ایمان کے لیے۔ پہلی چیز ہر ایک سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ آپ کی آمد سے پہلے دور جاہلیت تھا لیکن حضور تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کو ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، آج میں نے جاہلیت کے تمام امور اپنے پاؤں تلے رون دی۔ تو میرے آقا کریم نے 23 سالہ محنت سے ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں جاہلیت نہیں تھی، جاہلیت ختم کر دی، جہالت کو ختم کر دیا۔ لیکن جس دور میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں
جاہلیت کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، شاہ زیب نامی آدمی نے میاں والی میں اپنی 7 دن کی بچی کو گولیاں ماری ہیں۔ یہ تو دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ باپ بیٹی کو قتل کرے۔ یہ واقعہ پچھلے سال پاکستان میں ہوا ہے۔ انہیں تھانے میں جا کے بیان یہ دیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ 7 واقعات پچھلے سال ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں اولاد نے ماں باپ کو قتل کی ہے۔ اولاد ماں باپ کو قتل کرتی تھی دور جاہلیت میں۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ بندہ خودکشی کر لے ہو مومن، خودکشی کو حلال نہیں سمجھتا، خودکشی کو حرام سمجھتا ہے، پھر اس نے خودکشی کر لی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو برکات کو پھیلایا ہے۔ آج ہم عرس پاک میں بڑی 11ویں شریف کی محفل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں جاہلیت نہیں پھیلنے دیں گے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود کیلو کالے محمد، یہ